امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر پر اسرائیلی حملے سے ناخوش ہیں، مگر یہ معاملہ واشنگٹن اور تل ابیب کے گہرے تعلقات کو متاثر نہیں کرے گا۔ روبیو نے بتایا کہ امریکہ نے واقعے پر ہونے والی ایک میٹنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ اسرائیلی وزیر اعظم سے اس واقعے کے اثرات پر بات کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ کی تعمیر نو اور سیکیورٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے غزہ پر حملوں میں امریکی حمایت پر براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ میڈرڈ کے علاقے ویلیکاس میں ایک بار میں دھماکے سے 25 افراد زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ایمرجنسی سروسز کے مطابق دھماکے سے عمارت کی چھت کا حصہ منہدم ہوا، جبکہ فائر فائٹرز ملبہ ہٹانے میں مصروف ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا اور علاقے کے مکینوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات میں گیس لیک کو ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے، تاہم حکام کا کہنا ہے کہ اصل وجہ کی تحقیقات جاری ہیں۔ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے حریف پاکستان اور بھارت آج دبئی میں T20 ایشیا کپ کے گروپ اے میچ میں ٹکرائیں گے۔ دونوں ٹیمیں 6 ماہ کے دوران دوسری بار ایک دوسرے کے مخالف میدان میں اتر رہی ہیں۔ اس سے قبل چیمپئنز ٹرافی میں آمنا سامنا ہوا تھا۔ ایشیا کپ کے ریکارڈ میں بھارت کو برتری حاصل ہے، 19 میچز میں سے 10 بھارت نے اور 6 پاکستان نے جیتے، جبکہ پاکستان کی بھارت کے خلاف آخری جیت 2022 میں آئی تھی۔ میچ کے ٹکٹس کی قیمت 40,000 سے بڑھ کر 13 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے اور شائقین کرکٹ اس ٹکراؤ کے لیے بے حد پرجوش ہیں۔ ایشیا کپ 2025 میں پاکستان ٹیم کے حوالے سے شائقین کیا کہہ رہے ہیں، چلتے ہیں ہماری رپورٹر اقصیٰ کی جانب۔ پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں کہاں تک جائے گی؟ دیکھیں، پاکستان کی ٹیم ایشیا کپ میں آپ کو پتہ اسٹرانگ ٹیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائنل تک تو جائے گی۔ 100% پہنچے گا، اس میں تو کوئی شک شبے کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ٹیم آپ کو پتہ ہے وہ اس میں سب جو ہے نا ایک سے بڑھ کر ایک ہے، اور ہم لوگ جوش سے کھیلتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے کہتے تھے کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے کوئی بھی جو ٹیم ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ انڈیا ہو کچھ بھی ہو۔ جی، سب سے پہلے تو پاکستان کے بھی جو ہے سچویشن ہے کافی صحیح ہے، جس طرح سے ابھی لاسٹ میچ میں جن لوگوں نے جیسے پرفارم کیا، تو امید تو یہی ہے کہ سیمی فائنل تک جا سکتے ہیں، اور جس طرح سے جو ہے ٹیم کا کمبینیشن ہے اور جس طرح سے جو ہے رضوان نے نواز نے بولنگ کی ہے، تو امید یہی ہے کہ جو ٹیم ہے وہ آگے جو ہے نا اچھا جو ہے نا گیم جو ہے نا پیش کرے گی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، انڈین صحافی نے کہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ سیکنڈ بیسٹ ٹیم ہے ایشیا کپ کی، تو آپ کے نظر میں کیسی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا بکواس کر رہا ہے اور وہ ایک ٹکے کی ٹیم نہیں، وہ بالکل کسی کام کی ٹیم نہیں ہے۔ ایشیا کپ میں کر کے دکھائے گا، ایشیا کپ میں افغانستان ایسا پرفارمنس کرے گا وہ سب انشاءاللہ دنیا کو حیران کرے گا۔ افغانستان ٹیم ایشیا کا دوسرا ٹیم بنے گا انشاءاللہ۔ نہیں، افغانستان دیکھیں، افغانستان فائٹ کرتا ہے، لیکن اس کو جیلیسی میں اگر پاکستان کی جیلیسی میں کوئی اگر وہ کہہ دے کہ یہ سیکنڈ بیسٹ ہے، دیٹس ناٹ فیئر، ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ بابر اعظم اور محمد رضوان کو باہر نکال دیا گیا ہے، تو ان کی ٹیم میں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ بابر کا ٹیم پاکستان ٹیم میں اس طرح مثال ہے، جس طرح انسان کے باڈی میں بیک بون ہوتا ہے نا، اس طرح مثال ہے بابر اعظم کا پاکستان کی ٹیم کے لیے، اور اسی طرح رضوان کا بھی سیم ٹو سیم۔ آج کل جتنا بھی پاکستان ٹیم آگے گیا یہی 2 پلیئرز کی وجہ سے۔ دیکھیں، میرے حساب سے بابر کو اور رضوان کو جو ہے نا وہ ٹیم میں ہونا چاہیے۔ بے شک آپ ان کی پوزیشن تھوڑی اوپر نیچے کریں، جو نئے بچے ہیں ان کو آپ اوپر کھلائیں، لیکن ان سے یہ ہے کہ جو اپوزٹ ٹیم ہے اس کا جو ہے نا وہ پریشر میں وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ینگ سے وہ آپ کو اور زیادہ آپ کے لیے نقصان ہو سکتا ہے، تو میرے حساب سے رضوان کو تو لازمی ہونا چاہیے، اور بابر کو بھی یہ ہے کہ اس کی جو آپ اس کو تیسرے چوتھے نمبر پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس سے اوپننگ ہی کرائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے اس میں سے کس پلیئر کو نکالنا چاہیے اور کس پلیئر کو ایڈ کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کہ فی الحال محمد حارث کو یا تو ریسٹ دینا چاہیے، اگر ریسٹ نہیں دیتے تو اس کو اوپر کھلانا چاہیے، کیونکہ اس کی جو پوزیشن ہے وہ ٹاپ آرڈر پہ ہے، اس کو کھلایا جا رہا ہے 6-7 نمبر پہ، اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام کیا ہے اور اگست 2025 کے بجلی بلوں کی وصولی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیراعظم آفس کے مطابق جن صارفین سے بل وصول ہو چکے ہیں انہیں آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ IMF سے معاملات طے پانے کے بعد متاثرہ علاقوں کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی ادارے متاثرین کے ریسکیو اور بحالی میں مصروف ہیں اور جب تک متاثرہ افراد گھروں کو واپس نہیں جاتے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔
اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے الزام عائد کیا ہے کہ قطر میں مقیم حماس قیادت غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ نیتن یاہو کے مطابق قطر میں موجود حماس رہنماؤں نے غزہ کے عوام کی فلاح کے بجائے جنگ کو طویل کرنے کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے کہا کہ حماس قیادت نے جنگ بندی کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور معاہدے میں بار بار رکاوٹیں ڈالیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے منگل کے روز دوحہ میں فضائی حملہ کیا تھا جس میں 6 افراد شہید ہوئے، تاہم حماس نے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کی قیادت کا کوئی فرد حملے میں شہید نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ روس سے تیل خریدنے والے ممالک پر 100% تک ٹیرف عائد کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نیٹو ممالک کو خط میں لکھا کہ روس سے تیل کی خریداری فوری بند کی جائے ورنہ امریکہ اپنے وسائل ضائع نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے چین پر بھی 50 سے 100% ٹیرف کی تجویز دی ہے جو جنگ ختم ہونے کے بعد ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین جنگ بائیڈن اور زیلنسکی کی جنگ ہے، اگر وہ صدر ہوتے تو یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں بہاؤ 5,61,000 کیوسک تک پہنچ گیا۔ سکھر بیراج پر درمیانی درجے اور کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راجن پور اور چاچڑا شریف پر پانی کی سطح میں معمولی کمی آئی ہے جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ پنجن پر اب بھی اونچے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اسی طرح دریائے ستلج میں گنڈا پور والا اور ہیڈ اسلام پر درمیانے درجے اور ہیڈ سلیمانکی پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سدھنائی پر پانی کم ہو کر نچلے درجے کے سیلاب میں بدل گیا ہے۔ ملک میں حالیہ سیلابی صورتحال کے باعث عوام کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے کن احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جانا چاہیے، آئیے اس اسپیشل رپورٹ میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ اب تک 400 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں جبکہ اربوں روپے کا نقصان سامنے آیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں سب سے زیادہ احتیاط، ہمدردی اور ذمہ داری دکھانے کی ضرورت ہے۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں
اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔